لیکن میں وہ دعائیں نہیں بتا رہا کہ جو آپ تو عام طور پہ عمل کے لیے آپ کرتے. میں 2-3 چیزیں بتا رہا. اچھا یہ عشرہ 21 رمضان سے 29 یا 30 رمضان, یہ عشرہ آخرت کا عشرہ کا, کہ لائف آفٹر ڈیتھ, جو ہماری زندگی شروع ہوگی, جو ایک ہیڈن لائف ہے, وی ڈونٹ نو, اور وہ ایٹرنل لائف ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. کہ جیسا کسی کا باپ مر گیا, اب ختم ہو گئی زندگی, اب ان کی زندگی وہاں شروع ہو گئی. ہم سب کے ساتھ یہی ہونے کہ ہماری لائف یہ میلبرن کی نہیں ہے. میلبرن میں اگر آپ رہتے ہیں بہت اچھا رہیں, لیکن وقت آئے گا تو آپ کو میلبرن میں زمین کے نیچے رہنا ہے, اوپر کوئی کسی کو رہنا نہیں ہے, سب کو جانا ہے. تو وہ لائف کے لیے یہ رات رکھی کہ وہ لائف میں تم کو اگر جو کمفرٹس تم چاہتے ہو کہ وہ ملے وہاں پہ, تو سارے آج کی رات میں دیکھیے ہم بہت تکلف سے مانگتے, تکلف سے کبھی نہیں مانگنا. آپ یہ یقین کر کے مانگو کہ مجھے آج کی رات اللہ دے گا, معصومین کا واسطہ دو, معصومین کے واسطہ دے کے مانگو. یہ شہزادی کونین کی رات ہے تو بی بی کا واسطہ دے کے دعا مانگو. تو وہ آخرت کا عشرہ شروع ہو گیا 21 رمضان سے 29 رمضان. یہ لاسٹ آپ کی جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس کا عشرہ ہے. کہا کہ اس عشرے میں جتنا وہ زندگی کے بارے میں تم سوچ کے, کہ دیکھیے ہمارے پاس تصور میں نہیں ہے وہ زندگی بھی کوئی ہے, ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. آپ جتنا ظاہری طور پہ میں بول رہا ہوں کہ جتنا انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں, آپ میلبرن میں ہیں, آپ انویسٹمنٹس کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں جاتے ہیں یا بینکس میں, جو بھی انویسٹمنٹ کرتے, تو آپ کہاں کرتے ہیں انویسٹمنٹس؟ زمین کے اوپر. سارے انویسٹمنٹس ہمارے اوپر ہیں. کوئی مومن مجھے آج تک پوری دنیا میں نہیں ملا جو بولا کہ مجھے زمین کے نیچے بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنا. آپ بات کرو, آپ سوچو, یہ میں جو بول رہا تھا آپ کے لیے نئی بات ہے کہ ہمارا کوئی انویسٹمنٹ ہے نیچے. میں یہ نہیں بول رہا کسی کا نہیں ہے, ہوں گا لوگوں, لیکن میجورٹی کیا ہے, سارے انویسٹمنٹس ہم نے اوپر کیے, اور جو بھی اوپر کیا وہ کب تک ہمارے ساتھ دے گا؟ جب تک ہم زندہ, جب تک ہم زندہ ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ دے. ایک دفعہ ہماری روح نکلی پھر ختم, پھر وہی تمہاری اولاد انجوائے کرے گی, وہی کوئی دوست احباب انجوائے کریں گے, دوسرے لوگ انجوائے کریں گے, حساب تم کو دینا پڑے گا. تو آخرت کے عشرہ ہم کو ملا ہے, ہم غنیمت جانا, شکر ادا کر کہ اللہ ہم کو یہ عشرہ دیا کہ اب اس میں زیادہ سے زیادہ کنسنٹریٹ کرو ان دعاؤں کے لیے, اس راستے کے لیے. جتنا انویسٹمنٹ یہاں کیے نا اس سے کہیں زیادہ انویسٹمنٹ وہاں کرو, اس لیے کہ وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے والا ہے. یہاں جو کیا وہ ساتھ دینے والا ہے. اس کے لیے آج 2 رکعت نماز ہے, عام طور پہ نہیں پڑھائی جائے. یہ نماز کے لیے کہا گیا کہ یہ 3 سورے والی نماز, 3 سورے پڑھتے ہیں ہم. نماز میں 2 سورے پڑھتے, اس میں 3 سورے پڑھتے, کوئی بڑے لمبے سورے نہیں, 5 منٹ کی نماز. اس نماز کے بارے میں سرکار کی حدیث ہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا اللہ برزخ میں اس کو گھر دے گا. کتنی اچھی بات ہے نہیں, جانے سے پہلے ہماری پراپرٹی تیار ہو, سمجھ رہے, یہاں کی جو پراپرٹی ہے آپ کو پیسے دینا پڑا, بغیر پیسوں کے لون لے رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے, اس کے بعد آپ اپنا گھر بنا. اور وہاں کی یہ ہر شب جمعہ پڑھ سکتے, ہر شب جمعہ. اور پھر آج کی رات تو اس سے بڑی رات کیا ہے, اس میں یہ گارنٹی معصوم کی ہے کہ تمہارے لیے اللہ وہاں پہ گھر عطا کرے گا. کب سے عطا کرے گا؟ یہ برزخ کی لائف ہے کتنی بڑی زندگی, یہ کوئی نہیں بول سکتا. کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. میں اتنی بڑی بات بول رہا بھی ہوں, 8-10 دن آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے, کہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ زمانے سے لے کے یہ زمانے تک, وی ڈونٹ نو, کسی کو معصومین نے بتایا نہیں. یہ ایک ایٹرنل لائف, جو لفظ ایٹرنل ہے نا وہ اس کے لیے ایک ایٹرنل لائف ہے, ہمیشہ وہیں رہنا. یہاں تو 60, 70, 80, 90 ایئرس کے بعد تو یہاں سے جانا ہی جانا ہے, اس سے پہلے چلے جانا, لیکن وہ لائف میں ہمیشہ تم کو وہاں رہنا. تو اس کے لیے یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ بیسٹ چوائس نہیں ہے کہ آج کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا ایک گھر بنوا لوں وہاں پہ. اچھا بولو یار, گھر بنوا لوں, اور وہاں کے گھر ایسے گھر نہیں یہاں کی طرح 2 بیڈروم فلیٹ, 3 بیڈروم فلیٹ, وہ نہیں ہے. اللہ کی شان ہے, اللہ بنگلہ دیتا, زبردست میسو بنگلہ ملتا. اچھا, اور ہر آدمی چاہتا ہے 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 بنے, رائٹ. اب میں اس کا ایک اور طریقہ, ابھی نماز بتاتا میں, اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ اگر تم یہ نماز, اب تو تم زندہ, تم کو ابھی تو ضرورت نہیں ہے, ابھی تو مولا تم کو زندگی دے, تمہاری ماں تمہارا باپ مر گیا, تم کیا کرو, یہ نماز ان کی نیابت میں پڑھو, on behalf of him, اور یہ نیت کرو کہ پروردگار میں یہ جو نماز پڑھ
میں اپنے ماں باپ کی نیابت میں پڑھ، تو تم نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو وہاں پہ گھر دلایا، جیسے تم کو ملے گا ویسے ان کو ملے گا، اس لیے کہ تم بیٹا نماز پڑھ کے اس کا ہدیہ کر رہا ہے۔ اور ایک چیز کیا، جب اللہ دیکھتا کہ اولاد ماں باپ کے لیے کچھ کرتی ہے تو اس کو زیادہ دیتا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہے، اس سے زیادہ ملتا۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے، یہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے اپنے لیے، اور یہ مت سمجھو کہ اگر آپ نے ماں باپ کو کہہ دیا تو ماں باپ کو ملے گا پھر آپ کو نہیں ملے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر تم نے والدین کے لیے کیا تو 100% تم کو اس سے زیادہ ملے گا، اس لیے کہ تم نے ماں باپ کا خیال رکھا۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، یہ گھر ملنا کب سے شروع ہوتا؟ کیا دفن ہونے کے بعد، مطلب سالوں گزرنے کے بعد تمہارا نمبر آئے گا اور تو پھر الاؤٹ ہوگا؟ نہیں، جانے سے پہلے نعمت آ جاتی ہے۔ کیا بول رہا ہوں، یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، تم جانے سے پہلے۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب تم پہنچتے وہاں پہ لحد میں، اب میں اس کی ڈیٹیل نہیں بولتا، جب انسان لحد میں پہنچتا تو ایک اندھیرا، ایک خوف، ایک ڈر، ایک وحشت سب کے ساتھ ہے، جو مرے گا اس کے ساتھ ہے وہ۔ اسی لیے ہمارے پاس تاکید ہے کہ ہم کو 2 رکعت نماز پڑھو اول شب کے۔ اول شب کی نیت کیا کرتے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے، وحشت خبر دور ہونے کے لیے۔ وحشت کس کو بولتے؟ خاموشی، ڈر، خوف۔ تو یہ 2 رکعت نماز جو آپ اول شب کی پڑھتے وہ وہاں کی مرنے والے کی وحشت کو دور کرتے۔ تو جب وحشت کو دور کرتے آپ تو اس کی ساری وحشت دور ہو، 2 رکعت نماز سے ساری وحشت دور ہو رہی۔ یہ ٹاپک میں چھیڑ دیا، یہ بھوک میں یہ ٹاپک سمجھ میں نہیں آتی نہیں، اور آپ لوگ اتنے خاموش ہو کے سن رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج وسلم۔ یہ آج کی رات کی ہے، اسی لیے میں چھیڑا کہ آج کی رات یہ اتنی امپورٹنٹ، آپ لوگ ہم کو اندازہ ہونا کہ یہ رات کیا آئی ہے۔ تو پہلے جب آپ شروع کریں، ابھی اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں، جب پہلا آپ شروع کریں گے نا، ابھی سے اپنی زبان پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب مغرب عشاء پڑھنا، جب بھی شکر کرنا، کہے کے لیے کہ اللہ یہ رات مل گئی مجھے، تو مجھے پوری رات یہ رحمت کی رات ہے۔ اگر لٹرلی ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو ہم دیکھیں گے کہ آسمان سے آج رحمت کیسے آئی۔ زمین اور آسمان اللہ کی رحمتوں کے بیچ میں آ جاتا، اتنی رحمت نازل کر، جو ہاتھ اٹھا رہا اس کی دعا قبول ہوئی۔ یہ شب قدر کی رات ہے، تو مغرب عشاء کے نماز میں بھی شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے صحت کے ساتھ مجھے یہ سال کا رمضان کی شب قدر دے دی۔ شب قدر سے بڑی کوئی رات نہیں ہے۔ اللہ نے 2 چیزوں کو رکھا، ایک دن رکھا، ایک رات رکھا۔ سال بھر میں 365 ڈیز میں ایک رات ہے جو گناہوں کی معافی کی رات ہے، یہ رات ہے جو رحمتوں کی رات ہے، اور ایک دن ہے۔ یہ رات کے لیے کہا گیا کہ جتنے چاہے تم، اگر کسی کے گناہ خدا نہ خواستہ ذروں کے برابر ہے، ذروں کے برابر، یہ پانی کے قطروں کے برابر ہے، اور وہ آج کی رات آ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر۔ آپ یہ مت سمجھو کہ میرے لیے یا آپ کے لیے، ہر انسان کے، ہم کو نہیں معلوم ہمارے کتنے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں۔ اسی لیے امام علی نے کہا دعائے کمیل پڑھتے ہو شب جمعہ میں، یہاں پہ رٹ کے مت پڑھو، عربی میں مت پڑھو، میں یہ نہیں بولتا مت پڑھو، لیکن ٹرانسلیشن پڑھو۔ دعائے کمیل کا ایٹ لیسٹ اگر آپ نہیں آ سک رہے تو ٹرانسلیشن پڑھیے اور دیکھیے کہ مولا کس طرح گناہوں کی معافی مانگ رہے۔ علی کو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے؟ علی اللہ کا وہ افضل ترین بندے کا نام ہے، محبت، ایمان، بغض سے کفر و نفاق۔ وہ علی کیا کہہ رہے دعائے کمیل میں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ میرے جملے نہیں ہے، دعائے کمیل کے جملے۔ اب آپ یہ بولیے کیا کوئی چیز علی سے چھپی ہوئی ہے، مولا سے چھپی ہوئی ہے؟ عالمین کی، کائنات کی نہیں، عالمین کی کوئی چیز مولا سے چھپی ہوئی ہے؟ امام علی ہی کا جملہ ہے نا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ وہ علی اللہ کے سامنے جا کے بول رہے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم ہے۔ کیا امام علی اپنے لیے بول رہے تھے؟ علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے۔ علی اس پاک اور پاکیزہ بندے کا نام ہے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ مولا سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ مولا نے اس طرح سے معافی مانگ کے ہم کو درس دیا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کہ ایسے مانگ رہا، تو تم کو کیا ہوا؟ تو آج ہی رات یہ گناہوں کی معافی مانگ کہ اللہ جو میرے تو علم میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور نیکیوں کو سامنے کر دیتا۔ تو کیوں گناہوں پہ پردہ ڈالتا؟ کہ گناہوں پہ پردہ نہیں رہے گا تو تم جو ہے معافی مانگو گے،
نیکیوں پہ اس لیے نیکیاں ہم کو ظاہر کر دیتا کہ تم نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. انسان پراؤڈ آ جاتا ہے، میں تو اتنی نیکی کرا ہوں. معصوم یہ کہتے ہیں، میرے جملے نہیں ہے، معصوم کے جملے، کہ نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہوں کو یاد رکھو. گناہوں کو یاد رکھو گے تو تم سوری بولو گے، گناہوں کو یاد رکھو گے تو تم معافی مانگو گے. اتنا ضروری ہے. اور آج کی رات ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ، اتنی امپورٹنٹ رات آئی. اینڈ وی آر سو لکی کہ یہ رات ہم کو مل گئی. اگر یہ رات نہیں ملتی، پورا رمضان ختم ہو جاتا، تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھر 1 سال کے بعد آنے والی. تو اس کو غنیمت سمجھو. بہترین اعمال میں اس رات میں دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے صدقہ ہے. $1 نکالو، لیکن نکالو. سینٹس نکالو، لیکن نکالو. یہ رات صدقے کی رات. اور اس رات کا صدقہ کب تک چلتا پتہ ہے آپ؟ نارمل ڈیز میں آپ صدقہ نکال رہے تو کیا ہو رہا؟ آپ جس کام کے لیے نکال رہے اس کا صدقہ ہے، صبح سے شام تک کا صدقہ. یہ 1 سال ویلڈ رہتا نیکسٹ شب قدر. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اب آپ نکالنا. انڈیا پاکستان سے جان سے بھی آپ کا تعلق، فون کرو بیک ہوم، ابھی ٹائم بھی ہے، اور جاگرے بھی ہوں گے. ان کو بولے کسی کو 500 روپے 1000 روپے دے دو، 1 روٹی دے دو یار، اور آپ یہاں نیت کر لیں. یہ اس کو ایزی مت لو صدقے کو. صدقہ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان شب قدر. کہا کہ اعمال شروع کرنے سے پہلے ہی نکال دو. مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کس کو دیں گے مجھے نہیں معلوم، یا جس کو بھی دیں گے وہ مستحق ہے نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم، لیکن بیک ہوم آپ کے پاس کوئی نہ کوئی تو ہوگا. آج کی رات وہاں پہ صدقہ ضرور نکال کے نکلواؤ، بول کے فون کر کے. تو آج کل تو ہر چیز فون پہ آ گئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کرو، اس کے بعد دیکھو کہ یہ صدقے کا فائدہ کیا ہوگا آج کی رات پہ. صلوات پڑھ لیں محمد والے اللہم صلی علی محمد. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی محمد والے. صدقہ نکل گیا، یہ سب سے امپورٹنٹ شب قدر کا صدقہ. اور ایک صدقے میں اپنے سارے مرحومین کو بھی ملا لو، ہمیشہ ملانا. نیت یہ کرو کہ میں یہ صدقہ نکال رہا شب قدر کا، قربتاً لے لو، بس کافی ہے. اس کے بعد یہ نیت کرو کہ اس پروردگار شب قدر میں جو میں نے صدقہ نکالا یہ امام کی سلامتی کا بھی ہے. اس لیے کہ آج کی رات زمانے کے امام سے ایک روایت سے یہ ہے کہ زمانے کے امام کا انشاءاللہ ظہور قدر شب قدر کی صبح میں ہوگا. 4 ڈیٹس بتائے گئے مولا کے ظہور کی، جس میں ایک شب قدر ہے، 25 ذوالقعدہ ہے، 15 شعبان ہے، اور عاشورہ. کوئی ایک دن بھی ہو سکتا، کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہے. لیکن تو آپ سلامتی امام زمانہ اور ظہور امام زمانہ کے لیے صدقے میں نیت کرو. سلامتی کی کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم نے اگر امام کی سلامتی کی تو امام تمہاری سلامتی کی دعا کرے گا. یہ دنیا کا دستور بھی ہے کہ جب کوئی دعا دیتا ہے تو آپ بھی پلٹ کے اس کو دعا. تو یہ امام کو کی سلامتی کا صدقہ آج نیت کر لو کہ یہ امام کی سلامتی کا اور ظہور کا. تیسری نیت یہ کرو کہ پروردگار اس کا ثواب، اس صدقے کا ثواب میرے مرحومین کو دے دے، میرے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار. نام لینے کی بھی ضرورت نہیں. 3 ہو گئے نیت. چوتھی نیت کرو کہ آج اگر پوری دنیا میں کسی کی پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے، پہلی رات ہے، تو میں پہلی رات کا صدقہ. تو شب قدر کے تمہارے اعمال شروع ہونے سے پہلے تم یہ سارے یہ اعمال کر لو کہ تمہاری نمازیں بھی قبول ہو جائیں، تمہاری دعائیں بھی قبول. اگر اس لیے کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، فارگیونیس ہے. ہم صرف اپنے لیے نہیں کرنا بلکہ دوسروں کے لیے. اچھا اب ایک بات یہاں اور روکتا ہوں. آج ہم سب، میں بار بار بول رہا کہ آج گناہوں کی معافی کی رات ہے، رائٹ؟ نہیں، گناہوں کی معافی کی رات ہے نا. تو آپ کسی اللہ کے سامنے جا کے آج یہ بولنے والے ہیں کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می. آپ یہ بولیں، انگلش میں بولیں، اردو میں بولیں، گجراتی میں بولیں، پنجابی میں بولیں، جو چاہے زبان میں بولیں. اللہ سب زبانیں جانتا ہے، سمجھ میں. تو آج معافی مانگنا ہے، فارگیونیس کی، اللہ کی بارگاہ میں معافی. لیکن وہ اب سنو غور سے، وہ اپنی معافی مانگنے سے پہلے تو آپ بھی چیک کرو. اعمال شروع ہونے سے پہلے سب کو بول رہا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ اعمال شروع ہونے سے پہلے تم بھی چیک کرو کہ تم بھی کسی سے ناراض ہو. اگر میں اپنے بھائی سے ناراض ہوں بات نہیں کر رہا، بہن سے ناراض ہوں بات نہیں کر رہا، رشتہ داروں سے ناراض ہوں بات نہیں کر رہا، اس کا کیا ہونے والا ہے؟ آپ اس کو معاف نہیں کریں گے. 100% معاف کرنا، ورنہ تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر میں یہ بول رہا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ بولے گا پلٹ کے آج بولیں گے، آپ دعا کوئل پڑھیں گے تو یا سریع الرضا، یا سریع الرضا پکاریں گے آپ کہ اللہ تو جلدی راضی ہو جا.
تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. وہ پلٹ کے پوچھے گا بابا تم بھی راضی ہوئے کسی سے؟ کتنے رشتہ داروں سے میں ناراض ہوں, کتنے بھائی بہنوں سے میری بات چیت نہیں ہے, کتنے مومنین سے میرا حال کچھ نہیں, اور بڑے آرام کے ساتھ میں سمجھ رہا کہ شب قدر میں میرے گناہ معاف ہوں گے. پہلے آپ یہ معاف کراؤ. ایک فون بابا, ایک فون, ایک فون تمہاری زندگیوں کو بدل دے گا. اب پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے, فون تو سب فری ہے. آپ فون کرو ان لوگوں سے کہ جن سے تمہاری بات چیت نہیں ہے, جن سے تم ناراض ہو. ایک چیز اور یاد رکھو, تمہاری غلطی ہو یا غلطی نہ ہو, اگر تم نے معافی مانگ لی تو شب قدر کو پا لیا تم نے. کسی کو معاف کرنے میں خوشی ہونا چاہیے. یہ اپنے ایگو کو توڑنے کی رات ہے, غرور اور تکبر کو توڑنے کی رات ہے. کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ کچھ نہیں ہوتا, میری نماز خوب, اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں. آپ کریں یعنی کہ 6 دن کی آپ نماز پڑھ, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. یہ نماز اپنی خزاں ہے عمری, 6 دن کی کم از کم نمازیں تو مائنس ہو جائیں گی, حساب نہیں ہوگا, بہت اچھی بات ہے. لیکن خالی نماز پڑھنے سے کیا؟ بندوں کو ناراض کر کے نماز پڑھ رہے ہو, یہ بول رہے ہو کہ اللہ میں قضا ادا کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے. پہلی چیز, اعمال شروع ہونے سے پہلے چیک یور سیلف, اپنے آپ کو چیک کرو. چیک کر کے دیکھو تم کس سے ناراض ہو. رشتہ داروں میں, بھائی بہنوں میں کس سے ناراض؟ ایک فون کرو, ایک فون. میلبرن سے ایک فون جائے گا, انڈیا پاکستان جہاں سے بھی آپ لوگ ہیں جو بھی سن رہا مجھے, ایک فون جائے گا رشتہ دار کے پاس کہ بھائی آج بہت بڑی رات ہے, میری غلطی تھی, مجھے معاف. وہ معاف کرے گا تو خدا معاف کرے گا, وہ معاف کرے گا تو پھر رحمتیں آئیں گی آپ کو. ہم بہت ایزی لے کے زندگی گزار رہے ہیں. ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم کو کیا کیا کرنا ہے. میں انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا ہوں, ٹائم ہو گیا, 8 بجے افطاری ہے, اس لیے آپ لوگ بھی بڑے ڈاؤن ہیں. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. دیکھو آواز بتا رہی ہے آپ کی کہ کتنے ڈاؤن ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کل سے ٹائم پہ آ جاؤ اور جلدی, تو میں کم از کم جو ہے یہ پوری آخری راتوں کے بارے میں آپ سے معروضہ کروں انشاءاللہ. انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا, جو باتیں چھوڑ کے جا رہا, وہ نماز بھی چھوڑ کے جا رہا. اچھا نماز بتا دیتا کہ ہو سکتا کہ آج رات میں آپ وہ پڑھیں. نماز کی نیت ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغفرت کی, معافی کی, سوری کی نماز. مغفرت والدین بھی بول سکتے ہیں, قربتاً لے لینا. ذہن میں یہ رہنا کہ میں 3 سورے پڑھوں گا, اس سے جو پراپرٹی ملتی وہ نماز بتا رہا ہوں, گھر ملتا. پہلی رکعت ویری سمپل, پہلی رکعت میں الحم 1 مرتبہ سورہ خل, اور 1 مرتبہ سورہ خل یا ایھا الکافرون. الحم سورہ خل, اس کے بعد فوراً سورہ خل یا ایھا الکافرون پڑھے, رکوع میں جائیں, سجدہ کریں, پھر کھڑے ہو جائیں. دوسری رکعت بھی بالکل سیم ایسی, الحم سورہ خل اور سورہ خل یا ایھا الکافرون, قنوت پڑھے. نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد 3 مرتبہ 5 مرتبہ صلوات پڑھو, 3 اللہ اکبر کے بعد فوراً سجدے میں جاؤ. سجدے میں جا کے شکر ادا کرو, شکر اللہ, شکر اللہ, شکر اللہ, شکر. پھر 7 ٹائمز بولنا یا ارحم الراحمین. کتنی مرتبہ بولا اللہ قرآن میں؟ یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم. 7 مرتبہ بولا. آپ کو معلوم ہے اس کا اجر کیا ہے؟ جب تم کمپلیٹ کرتے تو پروردگار فرشتوں سے پوچھتا کہ پوچھو میرے بندے سے چاہتا کیا ہے, پوچھو بندے سے چاہتا کیا ہے. زندگی بدل جائے گی, زندگی بدل جائے گی. اس کے بعد مظلوم بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا. تسبیح مظلوم بی بی زیادہ اس لیے کہ قبولیت نماز. اس کے بعد ہاتھوں کو اور واسطہ دو کہ اللہ شب قدر یہ نماز کو قبول کر کے میرے ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو, رشتہ داروں کو جو محرومین ہیں ان کو, جتنے لوگوں کے لیے تم دعا کرو گے اتنی ساری پراپرٹی تمہارے نام پہ بھی ہے, اس لیے کہ تم نے دوسروں کے لیے کیا ہے. اللہ اس کا اجر زیادہ دیتا. بس مولا آباد رکھے, سلامت رکھے, اور اللہ روزوں کو قبول کر لے. اتنی آہستہ بولے گا تو جائے گی بھی نہیں آواز. اور ساری دعاؤں کو قبول کرے. اللہ صحت کے ساتھ آج کی رات گزارے انشاءاللہ. دوستو دعا 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 مسلسل بول رہا. دعاؤں میں جب بھی دعا کا ذکر ہوتا ہے, ایک دعا بہت ہی دردناک دعا ہے. کربلا کے میدان میں یہ دعا اس وقت ہوئی کہ جب مولا حسین خیمے کے باہر میدان میں دیکھ رہے تھے اور جناب علی اکبر جنگ لڑ رہے. تو اس وقت بی بی لیلا خیمے کے اندر سے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, سرخ ہو گیا. کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا کہ لیلا تمہارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے اور اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے. لیلا تم دعا کرو کہ علی اکبر کامیاب ہو جائیں. یہ کربلا کی عجیب دعا تھی دوستو.
ماں خیمے کے اندر آئی، بیویوں کو جمع کیا، خاک پہ بیٹھ گئی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک دفعہ میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ بس یہ کہنا تھا، ماں کی دعا قبول ہوئی۔ علی اکبر واپس آئے اور آ کے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے کہا کہ علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی اور فوراً پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ عزیزو، مولا حسین کی پیاس کے بارے میں ایک دو جملے مجلس ختم کر رہا۔ جب شہزادی کونین کا مادر حسین کے آخری وقت آیا اور بی بی وصیتیں کر رہی تھی تو چاروں بچے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، امام علی بھی بیٹھے ہوئے۔ مولا سے بی بی یہ وصیت کر رہی تھیں کہ ابو الحسن میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جو میرا چھوٹا حسین ہے اس کو پیاس بہت لگتی ہے، ماں ہے نا، کہا کہ پانی اس کے بستر کے قریب رکھ دینا، میرا حسین راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا کہ بی بی آپ پہ کیا گزری اس وقت جب علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین کے سامنے زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بنی ہوئی تھی پیاس۔ پروردگار مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ پروردگار آج شب قدر ہے، حسین کے جوان بیٹے کا واسطہ، علی اکبر کا واسطہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائے اور ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف ہو جائے۔ پروردگار ساری دعاؤں کو قبول فرما لے اور تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرما، امام کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بے کے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد والے محمد کے۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار۔ ایک سورہ فاتحہ آج کے جو بانی حدیث ہیں، جو انہوں نے اسپانسر کیا ہے، ان کے مرحومین پنجتن